اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے ہی رہیں اور مسلسل رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر کسی لکڑی کو ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 موقعوں پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی: جب جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو سن کر حدیث آگے پہنچائے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جب آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دیں، اور پھر وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبر کا پھل کب ملتا ہے؟ اور پتہ ہے جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دے گا اور تمہاری دعاؤں کو بھی سن چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔
लोगों को इतनी जल्दी ही माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस होकर चलें। एक मर्तबा एक चिड़िया रिज़्क़ की तलाश में काफ़ी लंबा सफ़र गुजारने के बाद वापस अपने घोंसले में पहुंची, तो इसके बच्चों ने पूछा, माँ तुमने बड़ा सफ़र तय किया है, हमें भी ज़रा बताओ कि आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने परों में समेटते हुए निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया, बच्चों याद रखना, वालिदैन के साए से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज़ लेने से परहेज़ करो, क्योंकि कर्ज़ रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसकून होता है। जो शख्स जितना मुत्तमीन रहता है वो शख्स इतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। दुनिया की खूबसूरती इंसान से है और इंसान की खूबसूरती इंसानियत से है। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। घबराया ना कीजिए, बाज़ तकलीफ़ें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आती हैं। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ माफ़ किया जा सकता है, फिर से ना ही इन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ़ किया जा सकता है। पंछी और इंसान अगर किसी के दाने के आदी हो जाएं तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। गीबत का कफ़ारा ये है कि तुमने जिसकी गीबत की है इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, कहो ए अल्लाह हमारी और इसकी मग़फ़िरत फरमा। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है, बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गुमान की बदौलत छोड़ दिया, इन्हें आप अपनी नेक नियति के साथ छोड़ दें। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास बन जाते हैं।